تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جتنی مصیبتیں بھی انسان کے اوپر آتی ہیں ان مصیبتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے شکر کے پہلو رکھے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ شکر یہ مقصود بھی ذات وصف ہے۔ جو انسان دنیا کے اندر اس شکر کو کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آخرت کے اندر جو ہے جس طریقے سے شکر پر عطا کرتے ہیں دنیا میں بھی اس جنت کو اس کو مزہ عطا فرما دیتے ہیں۔ بھائی یہی فرق ہے ہم میں اور اللہ والوں میں کہ اللہ والے اصل میں اس شکر کے پہلو کو سامنے رکھتے ہیں، اس شکر کے پہلو کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے دنیا کے اندر مصیبتوں میں بھی خوش نظر آتے ہیں، ہنستے بستے نظر آتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شکر کے اصل میں 3 رکن ہیں، ایک علم ہے، دوسرا حال ہے اور تیسرا عمل ہے۔ علم کا مطلب ہے کہ جو چیز آپ کو ملی ہے اس کا نعمت ہونا آپ کو معلوم ہو کہ یار یہ نعمت ہے، تو نعمت کا نعمت ہونا یہ معلوم ہونا، فرمایا کہ یہ پہلا سٹیپ ہے کہ آپ کو نعمت کا نعمت ہونا یار یہ واقعی نعمت ہے بھائی۔ دوسرا منیم کا علم ہونا کہ منیم جو نعمت دینے والا ہے اس کی طرف سے یہ عطیہ اور تحفہ مجھے ملا ہے، یہ گویا کہ یہ دوسری کیفیت۔ اور تیسرا عمل ہے کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے اس نعمت کو برتنا کیسے، استعمال کیسے کرنا ہے۔ فرمایا کہ پہلا جو علم نعمت کا نعمت ہونا یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے یار یہ نعمت ہے۔ اور دوسرا منیم کا پتہ ہونا کہ منیم نے دی ہے اور اس کی طرف سے مجھے تحفہ ملا ہے، یہ بھی ایک درجے میں بہتر چیز ہے لیکن اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ نے مجھے صحت دی ہے، ہر جانتا ہے اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، ہر آدمی اللہ نے مجھے کپڑے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ سو وٹ، آپ نے اس پر کیا کیا پھر؟ یہ تو جان لیا کہ یہ نعمت بھی ہے اور اللہ نے دی ہے، کیا پھر آپ نے؟ پر اتنا ہی کیا ہے جی بس نہیں۔ فرمایا اب اگلا سٹیپ ضروری، یہ وہ درجہ کمال ہے شکر کا کہ آپ اس نعمت کا استعمال جو کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور طاعت کے مطابق کر رہے ہیں۔ آنکھ کی نعمت اللہ نے دیکھنے کی دی ہے تو انسان آنکھ سے وہی دیکھے جس سے اللہ راضی ہے۔ کان کے سننے کی نعمت اللہ نے دی ہے، کان سے وہی سنے جس سے اللہ راضی ہے۔ زبان کی نعمت اللہ نے دی ہے، زبان سے وہی بولے جس سے اللہ راضی ہے۔ ہاتھ پیر کی نعمت اللہ نے دی ہے، اس سے وہی کرے جو اللہ جس سے راضی ہے۔ دل دماغ اللہ نے دیا ہے، دل دماغ سے وہی سوچو جس سے اللہ راضی ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ درجہ کمال شکر کا۔ تو جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں ان کا استعمال جو آپ اگر کر رہے ہیں، اگر مال دیا ہے تو مال کو آپ صحیح جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں، اس کا مطلب اب یہ آپ شکر کے درجہ کمال کو پہنچے۔ ٹھیک ہے، اگر مال کو اسراف و تبذیر کے اندر اڑا رہے ہیں، اللہ کی نامرضیات میں اڑا رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ تو آپ نے اس مال کا نعمت ہونا بھی معلوم ہے کہ اللہ نے نعمت دی اور اللہ ہی نے دی، یہ بھی جان لیا، لیکن اس مال کو خرچ آپ نے اللہ کی منشا کے خلاف کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ناشکرے اور کفران نعمت میں لکھ دیے گئے۔ اور قرآن میں اللہ نے کہہ دیا لئن کفرتم لازیدنکم، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں اس پر اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، اور جس کا سب سے بڑا رکن یہ ہے اس نعمت کو اللہ کے منشا اور مرضی کے خلاف استعمال کرنا، یہ سب سے بڑا رکن ہے، تو جب ناشکری کرو گے فرمایا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر اللہ پکڑتے ہیں، پھر اللہ بلندی سے پستی پہ پھینکتے ہیں، ایسا پھینکتے ہیں کہ پھر وہ اٹھ نہیں سکتا۔ اسے شکر